اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی طرف سے السلام علیکم۔ باجماعت نماز اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اور نماز کی اہمیت کے موضوع پر محمد اور آل محمد علیہ السلام کے بہت زیادہ فرامین ملتے ہیں، جس کے اندر جماعت میں شرکت کرنا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، اس کی اہمیت کو واضح اور اجاگر کیا گیا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ہمسائے میں جو مومنین رہتے ہیں ان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ اور بہت زیادہ تاکید ہے اس معاملے میں، اور انتہائی سخت روایات معصومین علیہ السلام کی طرف سے ملتی ہیں کہ اسی کے آگے ذیل میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لوگ ہمسائے میں رہنے کے باوجود بھی جماعت میں شرکت نہیں کرتے، نماز کو با جماعت آ کے نہیں پڑھتے، تو میں مؤذن سے کہوں گا کہ وہ اذان دے، اور اپنی اہل بیت میں سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دوں گا کہ لکڑیاں لے کر ان لوگوں کے گھروں پر چلے جائیں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جو بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے جماعت میں شامل ہو کر نماز ادا نہیں کرتے۔ طریقے سے ایک اور مقام پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ جناب سرور کائنات مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو اصحاب سے پوچھا کہ فلاں فلاں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا، کیا وہ بیمار ہے؟ اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بیمار نہیں ہے۔ تو اس وقت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، نماز فجر اور نماز عشاء منافق کے لیے بہت بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پنجگانہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔